عمران، میرے نزدیک زندگی کا جو یہ فلسفی ہے یا جو سفر ہے زندگی کا، بہت سادہ، بہت سمپل ہے. سب سے پہلے تو اللہ پاک کی مہربانی ہونی بے شک. اس کے بعد آپ کے والدین کی، بہن بھائیوں کی، دوست احباب کی دعائیں ہونی چاہیے، اور پھر اس کے اوپر آن ٹاپ آتا ہے آپ کی بہت زیادہ محنت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، وہ وقت جب کہ دوست آپ کو باہر بلا رہے ہیں کہ چلو بھائی ایکسپریس کھیلتے ہیں یا چلو گلی ڈنڈا کھیلتے ہیں یا واٹ ایور اٹ از، اس وقت آپ کو اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے اور آپ کو نہیں جانا اور آپ کو اپنی پریکٹس کرنی ہے. یا اگر آپ تعلیم کو لیتے ہیں تو آپ اس وقت آپ کو پڑھنا ہے. حالانکہ اسے بڑی ٹیمپٹیشن ہوتی ہے کہ باہر سب اکٹھے ہیں اور اتنے مزے کر رہے ہوں گے، بہت مشکل ہوتا ہے اپنے آپ کو ریزسٹ کرنا، اپنے آپ کو روکنا. لیکن اگر آپ نے اس وقت روک لیا اپنے آپ کو تو پھر باقی زندگی آپ سب ایسے کریں گے. بالکل، یعنی کہ شروع میں اگر آپ نے کام کر لیا تو آگے آپ کو آرام ملتا ہے. اچھا اظہر بھائی، مجھے یہ بتائیے کہ نارملی ہم نے دیکھا ہے کہ محنت کرنے والے تو اور بھی بہت سارے ہیں، بہت زیادہ محنتیں کی ہوئی ہیں. مطلب جب آپ ان کی محنت دیکھتے ہیں، ان کی ریاضت دیکھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں کہ لیکن وہ شخص گمنامی کی زندگی بسر کر رہا ہے. بالکل. اس موقع پر پھر آپ کیا کہیں؟ ٹھیک ہے، اس کے لیے شاید دعائیں نہیں ہیں پیچھے. ایک بات، شاید اللہ تعالیٰ نیتوں کو بھی دیکھتا ہے. بے شک. میں کسی کو پرسنلی یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ اگر یہ کامیاب نہیں تو اس کی نیت خراب ہے. ہو سکتا ہے اس کی نیت بھی ٹھیک ہو. اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود اس کو وہ مقام کیوں نہیں مل رہا. پتہ نہیں اس کی والدہ نے شاید اتنی بھرپور دعائیں نہیں کی اس کے لیے، یا پتہ نہیں کسی وہ وقت آنے والا ہے، میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو آزما رہے ہوں. دوسری بات یہ کہ ہو سکتا ہے کہ ابھی کچھ کہیں نہ کہیں اس نے کسی کا دل توڑ دیا ہے، کسی کی آہ لے لی ہے، تو maybe that is the reason. ورنہ محنت تو رائے گاں جاتی نہیں. ہاں، اللہ تعالیٰ اس کا صلہ ضرور دیتے ہیں. اور ہمارے سامنے نصرت فتح علی خان صاحب کی مثال موجود ہے کہ ایک زندگی کا بڑا عرصہ انہوں نے گمنامی میں گزارا اور پھر اللہ عز و جل نے ان کو عزت دی تو انہوں نے غیر مسلموں کے منہ سے اللہ پوری دنیا میں انہوں نے اللہ کا نام انہوں نے سب کے منہ سے کروایا. بالکل. اچھا اظہر بھائی، تو نارملی ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ جب ہم میڈیا میں ہیں، میوزک میں ہے یا کچھ میں، تو ہم دین سے دور ہو گئے ہیں یا ہمیں یہ چیز جو ہے ہمارے جو فرائض ہے ان کی ادائیگی سے روکتی ہے. تو کبھی آپ نے اپنی اس زندگی میں محسوس کیا کہ یہ میوزک یا یہ میڈیا آپ کو دین سے دور کر رہا ہے یا آپ کو آپ کی فرائض کی ادائیگی میں کہیں آڑے آتا ہے، کہیں فیل کیا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں. یعنی جنرلی لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ کوئی اگر میڈیا کا آدمی ہے یا کوئی فلم کا آدمی ہے یا کوئی ٹی وی کا آدمی ہے یا ریڈیو کا آدمی ہے یا کمرشلز فلمیں بنانے والے ہیں یا کوئی ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ تو انگریز ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے. اور کبھی بھی یہ چیز، بس میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو ہدایت دے دے کہ آپ اپنا کام، یہ کام بھی کریں اور وہ کام بھی کریں جو اس نے کہا. بے شک، وہ تو زیادہ ضروری ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ آ گئے ہیں، کال کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی، کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ جی، کیا کہنا چاہتی ہیں بہن؟ بالکل بالکل، بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. بہن دیکھیں، محنت کا جو تعلق ہے اس میں سب سے بڑی چیز اظہر بھائی نے بتائی کہ آپ کی نیک نیتی، آپ کی نیت صاف ہو. اگر آپ کی نیت صاف ہوگی تو آپ کی منزل آسان ہو جائے گی. گو کہ اس میں تھوڑی دقت ہو سکتی ہے، تھوڑا وقت لگ سکتا ہے، لیکن اللہ عز و جل کبھی بھی کسی کی محنت کو رائیگاں نہیں کرتا. کیونکہ میرا پروردگار نے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں کبھی بھی کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، لیکن وہ ہمیں ہماری اوقات سے کہیں زیادہ دے دیتا ہے. ہمیں بوجھ میں اللہ تعالیٰ کبھی بھی زیادتی نہیں فرماتے، لیکن ہماری اوقاتوں سے زیادہ وہ نعمتیں ہمیں دیتے ہیں. تو ہم یہ توقع رکھیں گے پروردگار کا، تو ایک محنت کا صلہ نہیں، ہم ایک صلہ کریں گے تو اس کے بدلے میں اللہ عز و جل ہمیں نہ جانے کتنے صلے اور کتنی کامیابیاں نصیب فرما دیں گے. جی اظہر بھائی کنٹینیو آپ بتائیں. میں اسی سے میں آگے جی کہہ رہا ہوں کہ میں دنیاوی طریقے سے اپنی بہن کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جیسے گاڑی، ایک دنیاوی مثال یہ ہے کہ جیسے ایک گاڑی 800 سی سی ہے، تو اگر آپ اس پہ 2000 سی سی کا وزن ڈالیں گے تو وہ نہیں چل پائے گی. لیکن اللہ تعالیٰ نے غالباً 18ویں سپارے میں یہ فرمایا کہ ہم کسی انسان پہ اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے.
تو جتنا انجن دیا ہوتا ہے, جتنی کیپیسٹی دی ہوتی ہے, جتنا ریزسٹنس دیا ہوتا ہے, اس کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بوجھ ڈالتے ہیں, اور وہ اتنا ہوتا ہے کہ وہ آرام سے اس کو برداشت کر سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں ہمارے اوقات سے بہت برکت دیتے ہیں, بہت زیادہ, ہم اس قابل نہیں ہوتے جو نعمتیں اللہ بے شک ہمیں عطا فرماتے ہیں. ایسی ایسی مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نکال دیتے ہیں. ناظرین, آپ ہمیں کال کر کے ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں اظہر حسین میوزک ڈائریکٹر صاحب. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں کراچی سے, باہر سے اگر آپ کال کریں گے تو 0213-583-0694, اور اگر کراچی سے کال کریں گے تو 3583-0694 پہ کال کر کے ہمارے اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. کال کرتے وقت چند باتوں کو ملحوظ خاطر رکھیے گا کہ اس وقت آپ اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیجیے گا اور تھوڑے سے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیجیے گا, تو آپ کی اور ہماری بات بہت آسانی سے ہو پائے گی. اظہر بھائی ماشاءاللہ بہت سفر کیا دنیا کا, دنیا دیکھی, اور لوگ ایک ایک بار جانے کے لیے طرح سے الحمدللہ ماشاءاللہ آپ کو اللہ نے بڑی اللہ کی مہربانی دکھایا. تو وہاں پہ جا کے دو کانسیپٹ ہوتے ہیں کہ جی باہر جا کے انسان دین سے دور ہو جاتا ہے, اللہ کو بھول جاتا ہے, اور پاکستان کی برائی کرتے رہتے ہیں ہر وقت. لیکن میرا جہاں تک خیال ہے کہ وہاں جا کر ہمیں پاکستان کی قدر ہوتی ہے, اور ہم دین سے دور نہیں ہوتے بلکہ اللہ سے اور قریب ہو جاتے ہیں. آپ اپنے تاثرات اور اپنے تجربات کی روشنی. مجھے تو جیسے میں باہر جاتا ہوں فرض کیجئے, تو سب سے مجھے جاتے ایک ہفتہ تو اپنا سیٹل ڈاؤن ہونے میں, آپ کو جیٹ لیگ ختم ہوا, آپ نے اپنے کانسرٹس وغیرہ کے لیے اپنا لائن اپ کر لیا. اس کے بعد میرے خیال میں ہفتہ بھی زیادہ ہے, میں سمجھتا ہوں 3-4 روز بعد مجھے تو پاکستان یاد آنا شروع ہو جاتا ہے. مجھے اپنا گھر یاد آتا ہے, مجھے گھر کے کھانے یاد آتے ہیں, مجھے مسجدیں یاد آتی ہیں کہ بھائی جب ہم مغرب کا وقت ہے تو ہر طرف اللہ اکبر اللہ اکبر کی آواز, وہااں ہم ترس جاتے ہیں. اور میں جمعے کی نماز تو جمعے کی نماز میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ کتنی مصیبت کبھی کبھار ہو جاتی ہے, نہیں ملتی, مسجد ہی نہیں ملتی, اس ایریا میں ہے ہی نہیں مسجد فرض کی جہاں آپ رہ رہے ہیں. تو پھر کیا مطلب پاکستان بہتر جگہ ہے, ہر جگہ جہاں سے آپ گزرے مسجد کی. جی بالکل بالکل. اور اچھا مسجد تو نظر آنا, آپ کو دور سے چاروں طرف سے جمعے کے دن ایک عجیب سی رونق نظر آئے گی کہ شلوار قمیض پہن کے لوگ بچے جا رہے ہیں, بزرگ جا رہے ہیں, نوجوان کی آوازیں آ رہی. بالکل. تو آپ کو کوئی ایسا واقعہ مجھے بتائیں کبھی کہ باہر ملک میں جمعے کی نماز کے لیے آپ پریشان ہوا؟ جی, میں ایک دفعہ انگلینڈ میں تھا 1-1.5 سال پہلے, نوٹنگھم میں کوئی انڈیا کے شوز تھے, تو وہ میں نے کرنے تھے. پہلی بات تو یہ کہ وہ انہوں نے مجھے فون کیا کہ رمضانوں میں آپ کو آنا, اور آپ کو عید بھی یہیں کرنی ہے. اس پہ میری بیٹی میرے سے ناراض ہوگی کہ کیوں آپ جا رہے ہیں, میری بیگم صاحبہ بھی. تو میں نے ان کو کہا کہ میرا یہ ماننا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں تو ہمیں اس پہ ناشکری نہیں کرنی چاہیے, مجھے جانا چاہیے. خیر میں وہاں چلا گیا. ایک تو میں اکیلا پاکستانی مسلمان, اچھا وہ باقی جو پوری ٹیم تھی وہ سب انڈینس, اور ان کا اسلام سے تعلق نہیں تھا. اچھا جیسے ہی وہاں مجھے پتہ چلا وہاں پہنچتے کہ بھئی یہ لوگ جو ہیں یہ تو ویجیٹیبلز کھاتے ہیں. اچھا انہوں نے مجھے علیحدہ کر کے پوچھا کہ اگر آپ پسند کریں تو ہم آپ کے لیے نان ویج ارینجمنٹ کر دیتے ہیں, یعنی یہ چکن یا جو مٹن یا جو بھی آپ. تو میں نے کہا کہ کیوں ایک آدمی کی وجہ سے ان سب کو پرابلم ہوگی, تو مے بھی ان کو نہ اچھا لگے. تو میں نے کہا کہ نہیں, میں آپ کے ساتھ ویجیٹیرین پہ I'm okay. میں نے کہا ٹھیک ہے. جب جیسے کھانا آیا تو میں نے وہ گجراتی تھے, تو وہ سالن دال دو, ہاں دال تو تھی, پہلے جو سالن ٹرائی کیا وہ میرے سے نہیں کھایا گیا. اچھا پھر میں نے کہا چلو دال تو ایک کامن چیز ہے, انڈیا میں بھی کھائی جاتی ہے, پاکستان میں, تو میں دال کے ساتھ روٹی کھا لیتا. اب مجھے نہیں پتا تھا وہ دال میں شکر بھی ڈالتے ہیں. اچھا نمک اور مسالے, نمک مرچ سب کچھ ڈال کے, اور اس میں چینی یا گڑ یا شکر کچھ ڈال دیتے ہیں. اب میں نے ایک نوالا لیا تو وہ بھی نہ کھائی جائے, ہمیں عادت نہیں ہے. تو پھر یعنی 10 دن میں کبھی دہی سے روٹی کھاؤں, کبھی دودھ سے روٹی کھاؤں, اور انڈا بھی نہیں آ سکتا تھا ان کے وہاں جہاں ٹھہرے ہوئے تھے, کیونکہ ان کے کوئی خاص ایسے ہم جیسے رمضان کہتے ہیں ان کے اپواس کے دن ہوتے ہیں ان دنوں میں وہ. اچھا تو جمعہ تھا, پہلے تو میں اپنے کمرے میں نماز پڑھوں, تو میں پھر اللہ سے دعا کی کہ مجھے مسجد مل جائے تو میں چلا جایا کروں, کیونکہ میں سارا دن فارغ ہوتا ہوں, شام کو کانسرٹ ہوتا ہے. یہ کسی کی کال مل گئی, کال لے لیں پلیز, معذرت چاہتا ہوں. کالر ہمارے ساتھ ہیں, کال کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. کون صاحب بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ جی کون صاحب بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ جی اور بڑی خوشی ہوئی ان کو دیکھ کے مجھے, میں نے کہا یار ان کو کال کر کے سلام تو کروں گا. بہت شکریہ سلیم حسن بھائی, آپ نے ہمیں کال کی, ویری مچ. آپ کی آواز تو ہر گھر میں ہر وقت چل رہی ہوتی ہے, آپ کو کون نہیں جانتا. سلیم آپ کی آواز جو ہے وہ ایک ہاؤس ہولڈ پروڈکٹ ہے آپ کی آواز.
आपने बहुत मेहनत की है अपने काम के लिए। बिल्कुल बिला शुक्र। जनाब आपकी दुआएं हैं, अल्लाह की मेहरबानी, आपका शफ़क़त भरा हाथ हमारे घरों पे हमेशा कायम रहे। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया सलीम भाई, थैंक यू वेरी मच। हमें बहुत खुशी हुई आपने हमें कॉल करके हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत की। थैंक यू वेरी मच।